अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं महाज टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ। नाजरीन गिरामी, आपको मालूम है हम पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपके सामने पब्लिक रिएक्शंस लेकर आते हैं। पाकिस्तान की आवाम के जज्बात खंगाल कर निकाल कर आपके सामने लेकर के आते हैं। इस मरतबा हमने सोचा कि मुल्क के अंदर बहुत सारे इशूज़ चल रहे हैं, जिसमें से एक इशू ये भी है कि मुल्क के अंदर फ़िरकावारियत को हवा दी जा रही है। अंबिया किराम की, सहाबा किराम की, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीनों का सिलसिला जारी और सारी है। इन तौहीनों की रोकथाम के लिए, इन तौहीनों के हवाले से कलमा पढ़ने वाले मुसलमान क्या जज्बात रखते हैं, अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो यकीनन आपकी मालूमात के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा होने वाला है और आप इस वीडियो को शेयर करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। हम अवामी सतह पर इस चीज़ को उजागर करेंगे, हाईलाइट करेंगे कि लोगों के क्या जज्बात हैं सहाबा किराम के हवाले से, अंबिया किराम के हवाले से, दीगर मुक़द्दस शख्सियात के हवाले से। हम लोगों से ये सवालात जानने की कोशिश करेंगे कि सहाबा किराम की गुस्ताखियों को किस अंदाज़ में रोका जा सकता है। सहाबा किराम के गुस्ताखों को गिरफ्तार करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई, आज हम सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए निकले थे। मुल्क के अंदर देखा गया है कि मुक़द्दस शख्सियात की, अंबिया किराम की तौहीनें की जा रही हैं, तो आप किस नज़र से इसको देखते हैं? हम अवामी तासुरात ले रहे हैं। भाई हम तो इसको इस नज़र से देखते हैं कि जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन की जो शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक कानून बनना चाहिए और कानून व सज़ाए मौत होनी चाहिए। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनके बारे में यहूदी जो है वो अच्छा तासुर रखते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनके बारे में ईसाई अच्छा तासुर रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप सल्लम के जो साथी हैं उनके बारे में बाज़ लोग अपने आप को मुसलमान कहते हुए भी उनकी तौहीन करते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? उन लोगों के लिए भाई यही है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। अगर उनके हिदायत में नसीब में हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह पाक उनको नेस्त व नाबूद फरमाए, क्योंकि वो जो आप अलैहिस्सलाम के साथियों की जो कदर नहीं करते वो मुसलमान नहीं है। सहाबा किराम के गुस्ताखों को सरेआम फांसी दो। मैं तो बोलता जो सहाबा किराम की जो गुस्ताखी करते हैं, हम अपनी, अगर कोई हमारे बाप के सामने खड़ा होकर बदतमीज़ी करे हम उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो सहाबा किराम की तो बहुत बड़ी फजीलत है। जैसा कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान लाओ, जिस तरह के इन लोगों ने ईमान लाया। इनकी जो गुस्ताखी करते हैं, मैं बोलता हूँ उनको रोड के बीच पे खड़ा करके गोली मारना चाहिए और हुकूमत को बाद उनके लिए कानून बनाना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। जो गुस्ताखी करे उनको जेल में बंद करना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए। मेरी तो ये राय है। मैं तो बोलता हूँ इस्लाम के अंदर, पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करे तो फिर हमारी मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहाबा किराम की, अंबिया किराम की शान में गुस्ताखियों के हवाले से क्या रद्द अमल रखते हो आप? रद्द अमल ये है कि हुकूमत से गुजारिश है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। अगर बहरहाल अगर गिरफ़्तार तो नहीं कर सकता तो फिर हुक्म दे जाए उनका गर्दन हमसे जुदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमर। अच्छा, आप ये बताएं, मुल्क के अंदर अरसा दराज से अंबिया किराम की, सहाबा किराम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अफसोस की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करता है उसको उसकी पूरी सज़ा देनी चाहिए। ये हमारी हुकूमत को, हमारे उलमा को इस बात पर गौर करना चाहिए। तो ये तो हुकूमत का काम है, अगर जो गुस्ताखी करता है उसको सख्त सज़ा दी जाए तो दूसरे नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में ये नहीं होता, जो सज़ा देने के होता है उसको सज़ा नहीं मिलती, इसलिए अगर सज़ा दी जाए तो फिर तो नहीं होगा ना। जो सहाबा की तौहीन करे उसे सज़ाए मौत देनी चाहिए। अनवर भाई, सहाबा किराम की शान के अंदर गुस्ताखियाँ हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा की जा रही हैं, क्या रद्द अमल देना चाहेंगे आप? भाई मेरे बाप आपको जो गालियाँ देगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सही इस्लाम के ऊपर जो अंगुली उठाएगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। जो इस्लाम का गुस्ताखी करेगा उस बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान अपने एक जदी करे, सही है, और साथ दे एक दूसरे को। जो गुस्ताखी कर रहे हैं उसको पकड़ा जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है भाई। गलत कर रहे हैं तो गलत का अंजाम गलत होगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद भाई, आजकल वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर अंबिया किराम की और सहाबा किराम की तौहीन की जाती है, तो इन तौहीनों की रोकथाम के लिए आप क्या जज्बात रखते हो, क्या काम करने के?
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، پہلے تو ان کے علماء ان کو سختی سے منع کریں کہ یہ کام ہرگز نہ ہو. اس سے ملک میں فساد انتشار پھیلے گا، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہوگا. ہمارے جیسے جتنے مسلمان ہیں، ایک ادنے سے ادنا صحابہ ہوئے جس کا ذکر ہمارے پاس حدیثوں میں آیا ہے، اگر اس کے شان میں بھی گستاخی ہو گئی تو ہمارے کو تکلیف ہوگا اور لازم ہے اس کا نتیجہ پھر اچھا نہیں ہوگا. بہت یعنی آپ حکومت کو کیا کہنا چاہو گے، ان گستاخیوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے مذاہب میں بھی مقدس ہستیاں جتنی ہیں ان سب کا احترام لازم ہے. یہی دین ہے کہ دوسرے کے خداؤں کو بھی برا مت کہو، نہیں تو پلٹ کے تمہارے خدا کو کہیں گے. بہت شکریہ. سختی سے قانون نافذ ہونا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی نہ کرے اور سب کے جذبات ٹھنڈے رہیں. اپنے اپنے دین پہ قائم رہو. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ. ہم تمہارا جتنے اگر جھوٹے بھی خدا ہوں گے ہم ان کا احترام کریں گے، اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مانتے بلکہ اس لیے کہ ہمارے انسان دوست بھائی ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. اور ہم جن کو مانتے ہیں تو ان کا احترام بھی لازم ہے ان پر، تو ان کا احترام کریں، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں. بہت بہت شکریہ. ملک کے اندر دیکھا گیا ہے کہ نبیوں کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو ابھی اس کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کیا رد عمل رکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میرا رد عمل یہ ہے کہ قانون بنایا جائے، سخت فیصلے ان کے بارے میں کیا جائے کہ نیکسٹ ٹائم ایسی چیزیں نہ ہوں. یہ بہت بڑی، ان کو تو پتہ نہیں ہے جو مسلمان ہیں جن کو دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سن کر کہ یہ خلاف باتیں کرتے ہیں، جیسے انگریز ہے، فرانس کے اندر ہوا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرے، ان چیزوں کے گستاخی نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ انور سلیم. انور سلیم بھائی کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں بزنس کرتا ہوں اپنا. بزنس کرتے ہیں. انور سلیم بھائی آج ہم لوگ جو ہے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ کے لیے نکلے تھے کہ ملک کے اندر بہت سارے ایشوز آئے دنوں اٹھائے جاتے ہیں، اسمبلیوں میں بہت سارے فلورز پر جو ہے وہ چیزوں پہ بحث کی جاتی ہے، ملکی معاملات پہ. ملک کے اندر انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، مقدس شخصیات کی توہینیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے ہم آج عوام کے تاثرات لے رہے تھے. آپ کیا اس حوالے سے تاثر دیں گے؟ بھائی اسلام کے نقطۂ نگاہ سے ہینگ ٹل ڈیتھ یہ ہے حرف آخر. بھائی ہم تک جو دین پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بدولت پہنچا. وہ ہمارے موسے نے وہ ہم پر احسان کر کے گئے. ہم ان کی شان میں اگر گستاخی کریں گے تو ان کا آخری حل یہی ہے کہ ان کو لٹکا دیا جائے کہ جب تک کہ وہ مر نہ جائیں. ناظرین یہاں پر دیکھیں ہر عمر کے، ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مقدس شخصیات کی، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے خلاف قانون سازی کی جائے. باقاعدہ اسمبلیوں سے ایسے قانون بنوا کے اسے منظور کروائے جائیں کہ جن سے اس قسم کی گستاخیوں کا سد باب کیا جا سکے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں یہ چائے کے ہوٹل پہ انجوائمنٹ ہو رہا ہے شام کو، اللہ آسانی کا معاملہ کرے. اچھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں پاکستان کے اندر آئے روز گستاخیاں ہوتی ہیں، تو ان گستاخیوں کی روک تھام کے لیے آپ کیا حکومت کو پیشکش کرنا چاہیں گے؟ جو حکومت وقت کا حق ہے کہ وہ رعایا کا خیال کرتے ہوئے پاکستان بنا ہوئے مخلوط قوموں کے لیے ہر کوئی اپنی عبادت کے حق رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے کوئی حق نہیں ہم کسی کی عبادت گاہوں میں یا کسی کی درگاہوں میں مداخلت کریں. جہاں تک کوشش ہو اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین غیر ملک میں جایا کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تھے ہمارے جیسے بن جا. ان کو زبان نہیں آتی تھی لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گستاخی نہیں کیا کرتے تھے، جیسا روم کا واقعہ ہے. جو لوگ صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخیاں کرتے ہیں ان لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ وقت کی جو وقت کی حکومت ہے وہ ان کے لیے کوئی قانون سازی کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ بزرگوں.
اس وقت ملک کے اندر بہت سارے معاملات اٹھے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے وہ مینار پاکستان پہ ہونے والے واقعے کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی، بے شک ہوئی. اچھا، اسی طریقے سے ملک کے اندر ابھی صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی، دیگر مقدس شخصیات کی توہینیں کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب ذرا آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے لیے ذرا وقت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی ہے، امید کرتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان ہونا کس طرح ہے؟ قرآن کریم پر ہم ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، احادیث پر ہم ایمان لاتے ہیں. احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ٹھیک ہے، اور فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ان سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک فرقہ ایسا بھی آئے گا جو نمازوں کا منکر ہوگا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نمازوں کا اقرار کرنے والا. میرے لیے اتنا اشارہ کافی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کافر ہوتا ہے نا، کافر جب وہ میدان میں جنگ ہار جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے نظریات پر ڈاکہ ڈالتا ہے. اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں جیت سکتے تو وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو الگ کر دے. اگر آپ بات صحابہ کرام کی کرتے ہیں تو جو شخص اور جو طبقہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چند صحابہ کو مانتا ہے اور باقی کو نہیں مانتا جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان چند صحابہ کو بھی نہیں مانتا جن کا وہ دعوے دار ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ صحابہ تو آپس میں ایک تھے. اولئک هم المتقون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک تھے، ٹھیک ہے، رحماء جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپس میں صحابہ کرام ایک تھے. قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے. اب جب اس بندے کو اور اس طبقے کو یہ جب آیتیں پیش کی جاتی ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں، تو جناب والا یہ کہتا ہے کہ جی یہ قرآن کریم میں جو ہے تخفیف ہو گئی ہے، قرآن کریم کے اندر جو ہے تحریف ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. احادیث کے جو ہے نا یہ انکار کرنے بیٹھ جاتا ہے چونکہ اس کے پاس راستہ نہیں ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور جو میری بات سن رہے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ انسان کو کیسے پتہ لگے اس پرفتن جو ہے دور کے اندر کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے غلط ہے. داڑھی ہے، ٹوپی ہے، عام لباس تو ہے، مگر کیسے پتہ چلے کہ حق پر کون ہے؟ اس کو حق کو پہچاننے کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں جو بدعت ہوتا ہے، جو غلط طریقے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے زمانہ بدلے گا وہ طریقہ بدلے گا. سنت جو ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر ہوتی ہے، پتھر پہ لکی ہوتی، کبھی نہیں بدلتی. یہ جو ہے مین وہ ہے اہم چیز ہے پہچاننے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا